अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलि अस्हाबिही व अजमाइन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालना व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदिन अब्दुहु व रसूलहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें जी, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम सपारा शुरू करते हैं। आज 7वां और हमारी जो सूरत है वो जा रही है अल-माइदा और 83, ठीक है। अल-माइदा ही हम पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूली तरा अय्युनहुम तफ़ीज़ु मिन दमई मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़। और जब ये लोग वो कलाम सुनते हैं जो अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुआ है तो तुम देखते हो कि इनकी आंखें जोश गिरिया से बहने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने इसकी सच्चाई पहचान ली है। वो बोल उठते हैं, ए अल्लाह, हम इस कलाम पर ईमान लाए, बस हमें भी इन्हीं में से लिख जो तेरी गवाही देने वाले हैं। यानी ये किस पर असर करता है कुरान? यानी तमाम लोगों पर जो मुसलमान हैं, जो अल्लाह के बंदे हैं, जो कुरान पर ईमान लाते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन ये बात हो रही है उनकी अहले किताब की, कि जो वो अपनी किताबों में पढ़ते हैं तो फिर उन्हें ये कुरान में भी वही चीज़ें जब मिलती हैं तो वो फिर रोने लग जाते हैं, गिरियाजारी करने लग जाते हैं कि ए अल्लाह, हम आप पर ईमान लाते हैं, क्योंकि ये तो वही आयात है जो हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं। और वैसे भी जो अल्लाह तबारक व तआला का तकवा रखते हैं उनके दिल नरम होते हैं, और वो जब भी अल्लाह की आयात पढ़ते हैं, चाहे जन्नत की चाहे जहन्नम की, तो उन्हें रोना ज़रूर आता है। फिर हम पढ़ते हैं कि और हमें क्या हो गया है कि हम अल्लाह पर और इस कलाम पर जो सच्चाई के साथ हमारे पास आया ईमान ना लाएं और अल्लाह से इसकी तवक्को ना रखें कि वो हमें नेक किरदार इंसानों के ग्रोह में दाखिल कर दे। मतलब ये कि हम मुसलमान जो हैं वो क्यों ना ये भरोसा रखें। क्या हमें हो गया है कि हम अपने कुरान को छोड़कर हम दुनिया के पीछे लगे हुए हैं? कुरान को पढ़ें, उस पर भरोसा रखें, सारे काम करें, कोशिश करें। हमें क्या हो गया है कि हम सारे काम करने के बाद, अपनी कोशिशें करने के बाद मायूस क्यों हो रहे हैं? अपने अल्लाह पर तवक्कुल रखें। अल्लाह जो है वो मोमिनों के साथ है। अगर वो हमें किसी चीज़ में नाकामी देता है तो उसमें भी उसकी कोई मसलियत होती है, क्योंकि हमारा मकसद इस दुनिया में ज़्यादातर क्या है, बल्कि सबसे ज़्यादा ही क्या है कि हमें आखिरत की तैयारी करनी है। तो फिर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं 85, तो अल्लाह उनके इस कहने के सिले में कि उन्हें जन्नतें अता फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो हमेशा इन जन्नतों में रहेंगे। ऐसा ही बदला है जो नेक किरदारों के लिए ठहरा दिया गया है। मतलब ये कि अब ऊपर जो हमने 2-3 आयतें पढ़ी है ना कि वो ईमान लाते हैं, रोने लग जाते हैं, उसके बाद फिर अल्लाह कहता है, खुद ही कहते हैं कि हमें क्या हो गया है, हम क्यों ना ईमान लाएं अल्लाह पर, हम कुरान पर क्यों ना ईमान लाएं। हमारे सारे काम का मालिक जो है वो अल्लाह है और उसी की तरफ हमने लौट के जाना है। जब मेरे बंदे इस तरह की बातें करते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके सिले में उनके लिए लिख देता हूँ जन्नतें, और उनके नीचे वो नहरें बह रही होंगी। मैं उनकी इन बातों से उन्हें जन्नती बना देता हूँ। वल्लाज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बि आयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। लेकिन जिन लोगों ने इनकार किया और हमारी आयतों को सरकशी और अनाद से जुटलाया तो वो दोज़खी हैं। ए मुसलमानों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान ला चुके हो, अल्लाह ने जो चीज़ें तुम पर हलाल कर दी हैं उन्हें अपने ऊपर हराम ना करो और इस तरह की रोक टोक में हद से ना गुजरो। अल्लाह हद से गुजर जाने वालों को दोस्त नहीं रखता। मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने तमाम पाकीज़ा और तैयब चीज़ें इंसानों पे हलाल कर दी हैं, और इंसान क्या करते हैं कि आपस में कोई भी बात हो वो अल्लाह की या किसी की कसम खा लेते हैं कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी या करूंगा, अब मैं तुमसे कोई लिंक नहीं रखूंगा, मैं फलां की कसम खा ली है। तो ये कस्में ना खाओ, एक दूसरे से रिश्ते बनाओ। या कोई चीज़ खाने की सहाबी जो थे ना वो क्या करते थे कि अल्लाह की मोहब्बत में, हालांकि अल्लाह की मोहब्बत में ही वो एक ऐसी चीज़ छोड़ते थे जो उन्हें बड़ी पसंद होती थी। जैसे एक सहाबी ना खीर खाना बड़ा पसंद करते थे, लेकिन जब सारे लोग खीर खा रहे तो वो नहीं खा रहे। उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं खा रहे? उन्होंने कहा मैंने बस अल्लाह की मोहब्बत में अपने ऊपर ये हराम कर ली।
کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، یعنی اپنے آپ کو آزماتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کہتے ہیں کہ نہ حرام کرو، جو چیزیں تم پر حلال کر دی ہیں وہ اپنے اوپر حرام نہ کرو. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیویوں کی باتوں میں آ کے تو کہا تھا کہ میں یہ اب شہد اپنے اوپر حرام ہی کر لیتا ہوں. دیکھیں انہوں نے بھی وہی بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک عام بندہ بھی کرتا ہے. دنیا کی باتوں میں وہ ایک انسان تھے، بندے تھے، باقی وہ اللہ کے خاص رسول تھے، خاتم النبیین تھے. دنیا کی باتوں میں انہیں بھی اتنی ہی عقل و فہم تھی جتنی کہ عام انسان کو ہوتی ہے، کہ انہوں نے بھی آ کے یہ بات کہہ دی کہ میں اللہ نے منع کر دیا کہ جو چیزیں میں نے تم پر حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ کرو. تو اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے تھے. پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دے رکھا ہے اس میں سے اچھی اور حلال چیزیں کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. اب دیکھیں نا جیسے ساری چیزیں یہ طیب حلال ہیں، لیکن اب کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں جیسے اب آپ لوگ یہ مرغی کے پائے وغیرہ بناتے ہیں، لیکن کئی لوگوں کو کراہت آتی ہے، وہ نہیں کھاتے. ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے نا. تو جس کو نہیں پسند انہیں دوسروں کے سامنے نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، یا مطلب کہ میں تو یہ حرام سمجھتا ہوں. تو کیونکہ دوسرے حلال ہیں وہ کھا رہے ہیں. جیسے ہم ابھی سمندر کی ہم حلال چیزیں ساری پڑھیں گے نا تو اس میں یہ بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یؤاخذکم اللہ. اب دیکھیں بات ساری یہی ہو رہی نا، اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں، یعنی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تمہاری قسموں میں سے جو قسمیں لغو اور بے معنی ہوں ان پر اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا. مطلب یہ کہ جو قسمیں تم ایسے ہی کھا لیتے ہو. اب بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گی، ہر بات میں اللہ کی قسم، فلاں کی قسم. وہ عادتاً، حالانکہ یہ عادتیں چھوڑ دینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ قسمیں ان کی ایسے ہی ہیں، تو ان کا اللہ کوئی پوچھ گچھ نہیں کرے گا، کوئی مواخذہ نہیں کرے گا. تو مواخذہ ان پر کرے گا جنہیں تم نے سمجھ کر کھایا. پھر اگر تم کو کوئی قسم توڑنی پڑے تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور درمیانی درجہ کا کھانا جیسا تم اپنی بیوی بچوں کو کھلایا کرتے ہو، یا اتنے مسکینوں کو کپڑا پہنا دینا، یا ایک غلام آزاد کر دینا. اور اگر وہ میسر نہ آئے تو پھر 3 دن تک روزہ رکھنا چاہیے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ سمجھ سوچ کر قسم کھا بیٹھو، اور چاہیے کہ اپنی قسموں کی نگہداشت کرو، یعنی حفاظت. اگر سوچ سمجھ کے دیکھیں قسم کھائی ہے، 10 بندوں میں بیٹھ کے آپ نے قسم کھائی ہے، یا کوئی قرآن اٹھا کے قسم کھاتا ہے. پھر قسم جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ قسم جب بھی انسان کھائے نا وہ صرف اللہ کی کھائے، اور کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے. اور اللہ کی جب وہ قسم اٹھاتا ہے تو پھر اس کو توڑنا چاہتا ہے کہ میں نے یہ قسم غلط کھا لی ہے، تو اللہ نے دیکھیں اس کی سزا جو سوچ سمجھ کے قسم کھائی ہے نا تو کیا رکھی ہے، یا تو غلام آزاد کرے. اب غلام تو مہنگے ہوتے تھے، یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور کھانا چلو اس طرح کا کھلا دے جس طرح کا عام اپنے جو تم لوگ روز کھاتے ہو، اوسط درجے کا کھانا. بالکل اتنا گرا پڑا نہیں کہ تم تو اچھا کھاتے ہو اور ان کو بڑا ہی گندا کھلا دو اور کہو بس کھانا پوری کرنی ہے کہ بس 10 مسکینوں کو ہم نے اللہ نے سمجھا دیا، کیونکہ اللہ انسانوں کو جانتا ہے کہ یہ بڑے اس طرح کی حرکتیں کرنے والے ہوں گے. تو اللہ نے کہا اس طرح کا کھانا کھلاؤ جس طرح کا تم کھاتے ہو اور اپنے بچوں کو اور بیوی کو کھلاتے ہو. پھر اگر وہ بھی نہیں کر سکتے پھر 10 مسکینوں کو کپڑے دے دو. کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہے، اب قسم توڑی ہے 3 دن روزہ رکھو، اور 3 دن کا روزہ مسلسل رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ قسمیں کھا کر توڑنی نہ پڑے، یہ اس لیے تمہیں سزا دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی آیتیں تم پر واضح کر دیتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو، نہ شکرے اور نہ قدرے نہ بنو. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اب سنو کہ بلا شبہ شراب، جوا، معبودان باطل کے نشان اور 5 سے شیطانی کاموں کی گندگی ہے. تم ان سے اجتناب کرو اور اس گندگی کے قریب مت جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب دیکھیں بلا شبہ شراب، اب شراب جو ہے نا یہ آیت جب اتری ہے اب یہ حرام ہو چکی ہے شراب. ٹھیک ہے، بے شک ہم ان کے حرام ہونے کا آگے پڑھیں گے، لیکن یہ حرام ہو چکی ہے شراب. اب کہا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اور یہ چیزیں بھی بہت ہی مطلب کہ عربی میں کیا لکھا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. رجس ہے، رجس کا مطلب ہوتا ہے ناپاک ہے. اب یہ تمہارے لیے بالکل چھوڑنے والی چیزیں ہیں، ان کے تم قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ من عمل الشیطانی، کیونکہ یہ شیطان کا عمل ہے. فاجتنبوہ، تو اس سے تم اجتناب کرو. اور جب ان چیزوں سے تم اجتناب کرو گے، رک جاؤ گے، لعلکم تفلحون، تو شاید پھر تمہارا رب جو ہے نا تم پر رحم کرے. یہ بڑی بڑی چیزیں
जो अल्लाह तबारक व तआला ने मना कर दी हैं, जिसमें शराब आ जाती है। अब देखें शराब जो है ना वो पहले इसमें बड़ी शर्मो हया होती थी। 40 साल पहले, 50 साल पहले शराब का नाम लेना भी जो है ना वो बड़ा बुरा समझा जाता था। लेकिन आज हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी शराब जो है वो सरेआम बिकती है। अब मॉडर्न इलाकों में चले जाएं तो इनकी बोतलें इतनी खूबसूरत अब बनाई जाती हैं शराब की। पहले होता था कि अगर किसी ने शराब ख़रीदनी ही है ना, कोई बुरे लोग हैं, तो वो अखबार में या कागज़ में लपेट के लेके जाते थे। इसी तरह औरतें जब अपनी कोई चीज़ें ख़रीदी थी ये प्राइवेट, तो बड़ी वो उसको संभाल के कागज़ों में लपेट के लिफाफों में शो नहीं करते थे। अब आप देखें कि बेहयाई और ये हराम चीज़ों इतनी आम हो चुकी हैं कि औरतों की चीज़ें भी आम लटकी हुई हैं, कोई शर्म हया नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस माशरे में जिन लोगों में शर्म ना हो उनमें दीन भी नहीं होता, क्योंकि दीन का एक हिस्सा शर्म है, हया है। अगर वो ना हो तो कुछ भी नहीं। अब हम मॉडर्न इलाकों में देखें शराब जो है ना वो सरेआम बिकती है। यहाँ तक कि उनकी बोतलें इतनी कीमती होती हैं कि उनकी बोतलें देख के जो है ना वो हर एक इंसान सोचता है कि कितनी खूबसूरत बोतल है। यहाँ तक कि बड़े बड़े वहाँ घरानों में जो मॉडर्न लोग हैं उनकी जो खाली बोतलें होती हैं, अब ये जो मेड काम करती हैं वो भी अपने घरों में ले जाना या उनको बेचना बुरा नहीं समझती। हालांकि जिन बर्तनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा शराब तैयार हुई है वो भी तोड़ दो, जो शराब बनाता है वो भी हराम। जिसने कोई बीज किसी अंगूर का इस नियत से लगाया कि मैं जब ये फल बनेगा मैं इसकी शराब बनाऊंगा, उस बीज से लेकर उस फल के बनने तक, उसको बेचने तक, उसको बाज़ारों में फ़रोख्त करने तक, बाज़ारों में जो ख़रीदते हैं वो लोग, फिर उसको घरों में जो ले जाते हैं वो लोग, जितने लोग इसमें लिंक रखते हैं शराब को उठाने में, कहीं पहुँचाने में किसी का काम करते हैं, सब गुनाहगार हैं। तो ये सब लोग छोड़ दे, ठीक है। तो शराब इतनी बुरी चीज़ है। फिर उसके बाद बताया कि माबूदाने बातिल के निशान, यानी जो तुम निशान बना लेते हो, यानी कि कोई, अब देखिए ना हम लोग निशान क्या बना लेते हैं। अगर हम अपनी बात करें आम लोगों की, तो ये घरों में कोई चीज़ लटका लेते हैं, कोई निशान बना लेते हैं और कहते हैं ये बरकत के लिए है। अब गाड़ियों में देखें लोग करोड़ की गाड़ी लेके जूती लटका लेते हैं। अब सोचे कि ये करोड़ की जो गाड़ी ली है वो जूती जो एक है वो हिफाजत करेगी या अल्लाह हिफाजत करेगा। ज़हनों पे शैतान ने हमला कर दिया है, शैतानों ने उनको घेर लिया है कि ये जूती जो है ना वो नज़र नहीं लगाने देगी। हालांकि भाई जो तुमने ऑडी ली है या गाड़ी ली है उस जूती को तो कोई नहीं देखेगा, गाड़ी को ही देखेगा, जूती पे कौन नज़र डालेगा। तो अल्लाह पर भरोसा, यानी इस तरह के निशानात बना लेना खुद ही माबूदा ने बातिल के 5 से शैतानी कामों की गंदगी है। यानी ये जो शतरंज खेलना या कोई भी आप जुआ खेलते हैं और ये हार जीत का करके करते हैं, तो ये सब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हराम है, इन्हें छोड़ दो। उसके बाद आ जाता है इन्नमा युरीदु अश-शैतानु, शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे दरमियान अदावत और कीना डलवा दे और तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र और नमाज से बाज रखे, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में पढ़ने का लाजमी नतीजा यही है। फिर क्या तुम बाज रहने वाले हो। अब देखिए अल्लाह ने आगे और बात ज़ाहिर कर दी है कि ये जो शराब पी के जब इंसान इस तरह के काम करता है ना, जुआ हार जाता है, कीना दिल में आ जाता है, बुग़्ज़ दिल में आ जाती है, बुग़्ज़ कि ये मेरे से जीत गया, मेरी सारी दौलत ले गया, बगैर कोई मेहनत किए, दुश्मनी हो जाती है, वहाँ गोलियां चल जाती हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। देखें कितना बुरा ये काम है। उसके बाद आप देखेंगे कि जितने भी डाके डलते हैं या जितने भी लोग बुरे काम करते हैं, ज़ना करने वाला जब ज़ना करता है तो अक्सर वो नशे में ही होते हैं और उनको उस वक़्त किसी चीज़ का असर नहीं होता, वो नशे में ये काम करते हैं। और बाज़ लोग जो उनसे करवाते हैं ये काम डाका वगैरह, वो उन्हें शराब पिला के कराते हैं ताकि इन्हें किसी पे तरस ना आए, ताकि ये गोली चलाना चाहे तो चला दें और कोई ऐसी बात ना हो। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं, तुम लोगों में तफ़रक़ा करती हैं और ये शैतान यही चाहता है। तो बात ये है कि वह आतिउल्लाह व आतिउर्रसूला, देखो अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह के रसूल की अताअत करो और बुराइयों से बचते रहो। फिर अगर तुमने रूहगर्दानी की, यानी ये अताअत में जब तुम रहोगे ना और अल्लाह की और उसके रसूल की, तो तुम बुराइयों से बच जाओगे। लेकिन फिर अगर तुमने उनसे मुंह फेरा उन अताअत से, तो जान रखो कि पैगंबर पर तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देना, मैं अपने पैगंबर से कोई पूछगिछ नहीं करूंगा। लैसा अलल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए, वो जो कुछ खा पी चुके हैं इसके लिए इन पर कोई गुनाह नहीं, जबकि वो परहेजगार हो गए। यानी पहले ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हराम करने से पहले शराब को जो भी पी चुके हैं, जो भी कर चुके हैं, वो माफ़ी मांग चुके हैं अब, तो उन पर कोई गुनाह नहीं। ईमान ले आए हैं, अच्छे काम किए हैं और ईमान ले आए, जिस बात से उन्हें रोका गया रुक गए और अच्छे काम किए, फिर परहेज़ की, और अल्लाह नेक किरदारों को दोस्त रखता है। अल्लाह अकबर।
پھر کہا گیا یا ایھا آمنو لا یبلونکم اللہ بشیء، اے مسلمانوں، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، شکار کے معاملہ میں جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچیں اللہ ضرور تمہاری ایک حد تک آزمائش کرے گا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون اللہ سے غائبانہ ڈرتا ہے، پھر اس کے باوجود جو کوئی حد سے گزر جائے تو اس کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا کہتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، آپ خود بھی غور کریں کہ آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام ابھی دنیا میں نہیں آئے، جنت میں رہ رہے ہیں، جنت میں ہی آزمائش ہو گئی کہ بھئی اس درخت کے پاس نہیں جانا، ٹھیک ہے نا، ان میاں بیوی کی آزمائش ہو گئی۔ اللہ نے دنیا میں ہم سے بھی آزمائش لی کہ دیکھو جب تم احرام باندھ کے حج کرنے جاتے ہو تو تمہارے سامنے شکار پھرتے ہیں تو دل للک چاہتا ہے کہ ہم شکار کریں، تو تم نے شکار نہیں کرنا، یہ تمہاری آزمائش ہے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کیا آزمائش لی ہے کہ حج کے دوران یہ چیزیں تم نے نہیں کرنی، اس کے بعد تم کر لو۔ تو یہ ہے آزمائش اللہ کی، اور ہماری بھی عام انسانوں کی جو حج نہ بھی کریں تو ان کی بھی آزمائشیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ یہی والی کہ یہ جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے ان کے قریب بھی نہ جاؤ، حرام چیزوں کے قریب نہ جاؤ، یہ ہماری اللہ نے اس دنیا میں آزمائش رکھی ہے، اور اگر ہم اس آزمائش میں پورے اتر گئے تو ہمارے چھوٹے گناہ بے شمار جو آسمانوں تک بھی چلے جائیں اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر کہا گیا ہے کہ اے مسلمانوں یا ایھا آمنوا لا تقتلوا الصید، اور اے مسلمانوں جب تم احرام کی حالت میں ہو شکار کے جانور نہ مارو، اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر مار ڈالے تو چاہیے کہ اس کا بدلہ دے، جیسے جانور کو مارا ہے اس کی مانند مویشی میں سے ایک جانور کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے۔ دیکھیے یہ ان کا پھر بدلہ ہے، اور مویشی کو تم صرف 2 منصف ٹھہرا دیے اور کفارہ دے، مویشی کی قیمت کا مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر مسکینوں کی گنتی کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کیے کی جزا چکھ لے، اس سے پہلے کہ جو ہو چکا اللہ نے اس سے درگزر کیا، لیکن جو کوئی پھر کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب آنے والا اور بدلہ لینے والا ہے۔ دیکھیں حاجیوں پہ بھی جو پابندی کی وہ پابندی بھی اگر توڑیں گے تو ان کی بھی سزائیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 96 میں کہ تمہارے لیے سمندر اور دریا کا شکار اور کھانے کی چیزیں حلال ہیں، تاکہ ان سے خود تمہیں بھی فائدہ پہنچے اور اہل قافلہ بھی فائدہ اٹھائیں، لیکن خشکی کا شکار جب تک حرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، بس اللہ سے ڈرو کہ اس کی طرف تم سب جمع کر کے لے جاؤ گے۔ اب دیکھیں اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں دیکھیں ذرا آپ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے جو بندے ہیں اب ان سے اللہ کو اتنا محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ جب وہ سمندر کا سفر کریں گے تو ان کو سمندر کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملے گی، کیونکہ وہ سمندر میں ہی ہیں، خشکی میں ہو تو ادھر ادھر جا کے وہ حلال چیز ڈھونڈ لیتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سہولت دی ہے کہ سمندر کے تمام جانور جو مردہ ہیں، زندہ ہیں، کئی طرح کی مچھلیاں ہیں، کون طرح کی ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، کیڑے مکوڑے، اس کے سب حلال کر دیے، کوئی نہیں کہا۔ اب دیکھیں یہاں پر کہا کہ تمہارے لیے سمندر، یعنی سمندر میں اب جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، حرام نہیں ہے، وہ مرا بھی ہوا ہے تو اس کو تم کھا لو۔ کتنی اللہ نے سہولت دی ہے کہ پتہ ہے کہ سمندر میں سفر کرنے والے جہازوں میں جاتے ہیں، کئی دن سفر کرتے ہیں، 6 مہینے کا سفر ہوتا ہے، تو اس میں وہ کیا کریں گے؟ اس لیے جو بھی پکڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزہ بھیجا تھا ایک جگہ، تو ایک غزوہ بھیجا، لوگ گئے جنگ کرنے کے لیے، ایک پورا گروپ بھیجا کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ راستے میں ان کا کھانا پینا ختم ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کھجوریں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی، یہاں تک کہ کھجوروں کی گٹلیاں چباتے تھے بعد میں وہ بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، اور وہ بالکل بیچارے ایسے کمزور جان ہو گئے، ہڈیاں نظر آنے لگ گئیں۔ آگے وہ جب پہنچے تو انہیں سمندر کے کنارے پہ ایک ویل، بہت بڑی مچھلی نظر آئی، وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی تھی کہ ہم میں سے ایک اوپر اس کے چڑھتا تھا اور اس کی آنکھ میں گھستا تھا اور آنکھ میں سے تیل لے کے آتا تھا، تو ہم وہ جسموں پہ ملتے تھے اور اس کو کاٹ کے ہم کھاتے تھے، اور ہم اتنے دن وہاں رہے ہیں، کوئی 1 یا 2 ماہ، تو وہ ختم نہیں ہوا، اور باقی پھر ہم اس کا لے کے گوشت ساتھ اور چلے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ اس طرح ہم نے یہ کھایا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارا کھانا رزق رکھا تھا جو تم نے کھایا، کیونکہ سمندر کا ہر چیز جو ہے نا اللہ نے حلال کر دی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں 97 کہ اللہ نے کعبہ کو حرمت کا گھر بنایا ہے، لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ ٹھہرایا ہے، نیز حرمت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کی گردنوں میں پٹے ڈال دیے ہیں، یہ اس لیے کیا گیا تاکہ تم جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ سب کا حال جانتا ہے اور وہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ جان لو کہ اللہ پاداش عمل میں سخت سزا دینے والا ہے، یعنی جو عمل غلط کرے گا نا اللہ کے الٹ، اس کو سخت سزا ہے، اور ساتھ ہی وہ اللہ ایسا ہے بخشنے والا اور رحمت والا بھی ہے۔ اب دونوں چیزیں اللہ نے اب ایک ساتھ ہی یہاں سمجھا دی ہیں۔
ہم کہیں پڑھتے ہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے, کہیں پڑھتے ہیں لا شدید العذاب, وہ بڑا عذاب. یہاں اللہ نے ایک ساتھ ہی دونوں کہ تمہارا رب جو ہے نا عذاب بھی دے گا اور تمہارا رب رحم بھی کرنے والا ہے. اب جن کو عذاب دینا ہے ان کو تو عذاب دینا ہی ہے, اور ان کو معاف کرے گا جو معافی مانگ لیں گے, جو توبہ کا راستہ اختیار کریں گے ان کو اللہ معاف کر دے گا. پھر بات یہ ہے کہ ما علی الرسول الا البلاغ, اللہ کے رسول کے ذمہ پہنچانا ہے, پیغام پہنچانا ہے, اور جو کچھ تم کھلے طور پر کرتے ہو اور جو کچھ چھپا کر کرتے ہو اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے. اے پیغمبر اسلام کہہ دو پاکیزہ اور گندی چیزیں برابر نہیں ہو سکتی, اگرچہ تمہیں گندی چیز کا بہت اچھا ہونا لگے, بس اے ارباب عقل و دانش اللہ سے ڈرو تاکہ فلاح پاؤ. یعنی بری چیزیں اللہ کے نزدیک بری ہی ہیں. اب جتنا بھی تمہارا دل للچائے کہ ہم لوگ جو ہے وہ لوگ عیاشی کر رہے ہیں, دیکھیں میری بات سنیں, کوئی بری چیزیں یہی نہیں ہیں کہ جو ہم نے حلال حرام چیزوں میں دیکھ لیا ہے, اس میں پوری معاشرے کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے جو ہیں نا وہ کالجز میں اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور وہاں ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے. اب ایسے لڑکیاں جو ہے نا کپڑے پہنتی ہیں کہ آپ یقین کریں کہ آج سے کوئی 30-24 یا 25 سال یا 30 سال پہلے وہ صرف انگلش مووی میں دیکھے جاتے تھے, اور وہ بھی لوگ نہیں دیکھتے تھے, وہ بھی لوگ پرہیز کرتے تھے کہ نہ دیکھو ان فلموں کو اور نہ دیکھو ان کے کپڑوں کو. اب ہماری یونیورسٹی میں ایسے کالجز ہیں ہمارے لاہور میں کہ اس طرح کی کوئی پرہیز نہیں ہوتی. لڑکیاں بڑے عجیب کپڑے پہن کے آتی ہیں, اور اس کے بعد لڑکے بھی ہوتے ہیں. ہم لوگ جہاں اب بچیوں کے نصیبوں کی اور بچیوں کے لیے ہم نیکی کی دعا کرتی تھی نا, ہمیں اب لڑکوں کے لیے بہت کرنی چاہیے, کیونکہ لڑکوں کو اب پھسلانے والی لڑکیاں جو ہے نا وہ بہت ہیں, کیونکہ لڑکے شریف بھی ہیں تو وہ کیا کریں, اب کٹھے پڑھ رہے ہیں. ایک اتنے گندے لڑکے کپڑے میں لڑکی آئے اور کہے ایکسکیوز می ذرا مجھے یہ آپ بتائیں گے, تو وہ لڑکا بیچارہ کیا کرے بتائیں. تو اس طرح یہ ہے سب وہ حرام چیزیں جو اللہ کہتا ہے کہ ساری وہ چیزیں جو گندی ہیں نا ان سے اب اپنے بچوں کی تربیت اب ایسی گھروں میں کریں, یا پھر ان کو ایسے کالجز اور یونیورسٹی میں نہ ڈالیں, انہیں کہہ لیں آپ کہیں اور پڑھ لو, پرائیویٹ پڑھ لو. لیکن اب یہ چیزیں پھیل چکی ہیں, یہاں تک کہ ہمارے لاہور میں, اب میں نام نہیں لیتی, کہ ایسا بھی کالج ہے یونیورسٹی ہے کہ جس میں لڑکیاں ہی دوست ہیں, اور وہ ایک لڑکی لڑکیوں والا سارا لباس پہنتی ہے اور دوسری وہ لڑکا بنتی ہے. اور وہ جس طرح پرانے زمانے میں یہ برائیاں تھیں کہ مرد سے گندا کام کرتے تھے اور لڑکی لڑکی سے کر رہی ہے, یہ کچھ ہو رہا ہے. یہ کوئی تمام چیزیں وہ جو ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں صرف وہی حلال حرام نہیں ہے, یہ سب چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا اور کہا ہے کہ ارباب عقل و دانش, یعنی اے عقل مندو کیا کیا چیزیں تمہارے معاشرے میں حرام ہیں. لباس بھی تو حرام ہے گندے, یہی نہیں کہ عورتوں کے بھی گندے لباس حرام ہیں. تو یہ تمام چیزوں سے پرہیز کرو, اگر تم نہیں کرو گے تو پھر تم فلاح نہیں پا سکو گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء, مسلمانوں ان چیزوں کی نسبت سوالات نہ کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دیے جائیں تو تمہیں بری لگیں. اگر ان چیزوں کی نسبت سوال کرو گے جب کہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. اللہ نے یہ بات معاف کر دی ہے, اور اللہ بخشنے والا اور بہت ہی بردبار ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کا زمانہ تھا اور حج کر رہے تھے, تو ایک بڑا آدمی دوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر سال حج کر سکتا ہوں کیا, حج ہر سال میں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا. پھر بعد میں کہا خطبہ دیتے وقت کہ میرے سے ایسے سوال نہ کرو, اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال کون کرتا, تو اس بہت مشکل ہو جاتی نا مسلمانوں کو. تو اس لیے ایسے سوال نہ کرو, خاص طور پہ تب جب قرآن اتر رہا تھا, کہ اگر اس وقت یہ بات میں نے ہاں کہہ دی تو وہ ہاں ہو جائے گی. تو ویسے بھی عام چیزوں میں بھی دیکھیں, ایک اسٹوڈنٹ ہے کلاس میں, وہ کہتا ہے کہ سر آپ مجھے بتا دیں کہ میں کون سے جو ہے وہ سبجیکٹ میں سے کون سے جو ہے نا چیپٹر یاد کروں. تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کر لو. پھر وہ خود کھولتا ہے کہ سر یہ کیسا چیپٹر ہے, یہ بھی کر لو. ان کا یہ بھی کر لو. پھر اس نے دوسرا کھولا, یہ بھی کر لو. اپنے لیے مشکل, جب ایک استاد نے کہہ دیا کہ بھائی یہ 3-4 چیپٹر ہے یہ کر لو, پھر خود کھول کے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو وہ مشکل پھر بڑھتی جائے گی. استاد کہے گا کر لو اگر تم کر سکتے تو. اس لیے ایسے سوالات نہ کرو جس سے تمہیں مشکل ہو جائے, جو کہہ دیا جائے بس اس پر عمل کرو. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ دیکھو یہ واقعہ ہے کہ تم سے پہلے گروہ نے ایسی ہی باتیں پوچھی تھیں, پھر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ منکر ہو گئے. اب دیکھیں یہ بنی اسرائیل تھے نا, جو گائے کے بارے میں ہم نے شروع کیا, پھر وہ سوال کیا اور پھر منکر بھی ہو رہے تھے. وہ کہتے تھے ہم کرنا نہیں چاہتے, مجبوراً کی ہے قربانی. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ یہ بحیرہ, یہ صائبہ, یہ وسیلہ, حام, مطلب انہوں نے نا, یہ مشرکین نے یہ نام رکھے ہوئے تھے جانوروں کے. ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ نے
نہیں ٹھہرائی، لیکن جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی وہ اللہ پر افترا کرتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان میں زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں جو کچھ سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے اور محض ضد پر اڑے ہوئے ہیں، قائم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا کہیں قرآن میں ذکر نہیں کیا، وہ خود ہی اپنے پاس سے جی ہماری یہ اونٹنی ہے اور اس نے 10 بچے دے دیے ہیں، اب یہ اتنی ہو گئی ہے ہمارے لیے عظیم کہ اب اس کو چھوڑ دو، نہ اس کا دودھ پیو، نہ اس پہ سواری کرو، اس طرح کی باتیں نا انہوں نے خود ہی اپنے پاس سے بنا لی ہیں۔ اللہ نے کہا میں نے کوئی نہیں، اور ان کے نام بھی رکھ لیے ہیں کہ یہ بیرہ ہے، یہ صائبہ ہے، وسیلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں 104 آیت میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس بات کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے، نیز اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہمارے لیے تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو چلتے دیکھا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ جانتے بوجھتے نہ ہوں اور سیدھے راستے پر بھی نہ ہوں۔ اے مسلمانوں سن لو اور یاد رکھو کہ تم پر فقط تمہاری جانوں کی ذمہ داری ہے، اگر تم سیدھے راستے پر قائم ہو تو کسی کا گمراہ ہونا تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، وہ بتا دے گا کہ تمہارے کام کیسے ہیں۔ اے مسلمانوں جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو اور وہ وصیت کرنا چاہے تو وصیت کے وقت گواہی کے لیے تم میں سے 2 معتبر آدمی گواہ ہونے چاہیے۔ اگر ایسا ہو کہ تم سفر میں ہو اور موت کی مصیبت پیش آ جائے اور اپنے یعنی مسلمان گواہ نہ مل سکیں تو اپنے گواہوں کی جگہ غیر مسلم گواہ بھی گواہ مقرر ہو سکتے ہیں۔ پھر اگر تمہیں ان کی سچائی میں کس طرح کا شبہ ہو پڑ جائے تو انہیں یعنی گواہوں کو نماز کے بعد روک لو اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم نے اپنی قسم کسی معاوضہ کے بدلے فروخت نہیں کی ہے، ہمارا قریب و عزیز کیوں نہ ہو ہم اللہ کے لیے سچی گواہی کبھی نہیں چھپائیں گے، اگر ایسا کریں تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ اب دیکھیے اللہ نے ایک تو ہمیں اس میں یہ بات سمجھائی ہے کہ گواہی کتنی بڑی چیز ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ گواہ بننا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، تو اس میں بھی اللہ نے کہا کہ اگر راستے میں موت آ جائے اور تمہارے پاس کوئی قیمتی چیزیں ہیں تو اگر تمہارے پاس غیر مسلم بھی ہیں تو ان کو بھی تم گواہ بنا سکتے ہو، لیکن کیسے؟ ان کی قسمیں دلاؤ، ان کے بت کی قسم دلاؤ، اگر وہ عیسائی ہیں انہیں ان کے چرچ میں لے جاؤ، اگر مسلمان ہیں تو پھر ان سے بھی قسمیں اللہ کی لو، جو بھی تمہیں مل جائے تو وہ پھر اپنا وعدہ نبھائیں ورنہ وہ گناہ گار ہو جائیں گے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ پہلے دونوں گواہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں یعنی انہوں نے گناہ کر لیا ہے، کچھ چیزیں چھپا لی ہیں، تو ان کی جگہ دوسرے گواہ ان لوگوں میں کھڑے ہو جائیں جن کا حق پچھلے گواہوں میں سے ہر ایک نے دبانا چاہا تھا، اور یہ گواہ ان میں سے ہوں جو نزدیکی رکھنے والے ہیں، پھر یہ دونوں اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی پچھلے گواہوں کی گواہی سے زیادہ درست ہے، ہم نے گواہی دینے میں کسی طرح کی زیادتی نہیں کی، اگر ہو تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ مطلب جو یہ بات وہ ہو رہی ہے کہ جب وہ چیزیں لے کے جاتے ہیں نا تو کوئی چیز اگر وہ چھپا لے تو دوسرے گواہ جو وہاں اور ہوتے ہیں ان کو لایا جاتا ہے۔ تو یہ بات ذرا تفسیر کے لیے نا لمبی ہے، ہم نے جب پڑھا تھا تو اس کی تفسیر کی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 108 آیت میں کہ اس طرح کی قسم سے زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ گواہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا اس بات کا انہیں اندیشہ رہے گا کہ ہماری قسمیں فریق ثانی کی قسموں کے بعد رد نہ کر دی جائیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا حکم سنو، اور اللہ ظلم کرنے والوں پر راہ نہیں کھولتا۔ وہ دن کہ اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور پھر پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا، تو وہ کہیں گے ہمیں تو کچھ نہیں، ہمیں کچھ علم نہیں، یہ تو تیری ہی ہستی ہے جو غیب کی باتیں جاننے والی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تمہاری قوموں سے کیا جواب ملا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا جواب ملا تھا، اور انہیں کیا پتا کہ ہمارے بعد پھر کیا ہوا، پھر انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اس دن اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر جو انعام کیے ہیں انہیں یاد کرو، جب ایسا ہوتا ہے کہ میں نے روح القدس سے تمہیں قوت دی تھی۔ روح القدس کیا ہے؟ یعنی جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل علیہ السلام سے تمہیں قوت دی تھی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے، چھوٹی عمر میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جب تمہارے حکم سے مٹی لیتے، جب میرے حکم سے مٹی لیتے اور پرند کی شکل جیسی بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے اور میرے حکم سے ایک پرند ہو جاتی، اور جب تم میرے حکم سے اندھے کفر میں مبتلا اور برس یعنی منافقت کے بیمار کو چنگا کر دیتے، اور جب تم میرے حکم سے بعض کفر کے مردوں کو موت کی حالت سے باہر لے آتے کہ وہ اسلام کو قبول کر لیتے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کا شر جو وہ تمہارے خلاف کر رہے تھے روک دیا تھا، یہ وہ وقت تھا کہ تم روشن دلیلیں جو اوپر بیان کر دی گئی ہیں ہم نے ان کے سامنے لے گئے تھے، اور ان میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی وہ بول اٹھے تھے کہ یہ تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آشکارا جادوگری ہے۔
इस आयत में ये सिर्फ गौर करें कि बार बार अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहा है कि ए ईसा मेरे हुक्म से अल्लाह ने वो ताकत दी थी हुक्म से कि ये मेरा बंदा इस पर फूंक मारेगा तो मौजज़ा दिखाना है कि ये परिंदा जो मिट्टी का इसमें जान पड़ जाए, और किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। हम भी अल्लाह तबारक व तआला के इंसान कैसे हैं? मिट्टी से बने हुए हैं, और मिट्टी में ही अल्लाह ने जान डाली है ना। ये मिट्टी में ही, हम मिट्टी के ही पुतले हैं, और मिट्टी में ही हमने चले जाना है, और मिट्टी में जाके घुल मिल जाना है। पता भी नहीं चलना कि हम कभी हमारा दुनिया में निशान था कि नहीं था। हमारे बाप दादा, उनके बाप दादा, आगे उनके बाप दादा, हमें पता है कि वो कहाँ गए हैं, बल्कि अनकरीब जो हमारे जिसी के भी माँ बाप मरे हैं वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं? मिट्टी थी, मिट्टी में चल गए। तो ये सब अल्लाह का हुक्म है। और जब मैंने हवारियों मसीह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाली जमात पर अलहाम किया था कि मुझ पर और मेरे रसूलों पर ईमान लाओ, उन्होंने कहा था कि हम ईमान लाए, और ए अल्लाह तू गवाह रही हो कि हम मुस्लिम हैं, यानी अल्लाह के फरमाबरदार हैं। ठीक है, ये है हमारा काम कि हम सब क्या कहलाएं? मुस्लिम। कोई नहीं कहलाना कि हम फलां फ़िरका हैं, हम फलां फ़िरका हैं। हमने कहना है कि हम मुस्लिम हैं, जो कुरान में कहा गया है। और देखें ये कब से बातें चल रही हैं? ईसा मूसा और सब के ज़माने से ये बातें चल रही हैं कि अल्लाह के फरमाबरदार बनना है। अच्छा, और देखें जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथी थे, जो उनके फरमाबरदार थे, उनको क्या कहते हैं? हवारी। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार साथी थे, उनको क्या कहते हैं? सहाबा। ठीक है, वो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम थे। इस काल अल हवारियूना, और देखो जब हवारियों ने कहा था कि ए मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम, क्या तुम्हारा परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि आसमानों से हम पर एक ख्वान उतार दे, यानी हमारी ग़िज़ा के लिए आसमान से गैबी सामान कर दे। ईसा ने कहा अल्लाह से डरो, अगर तुम ईमान रखते हो तो ऐसी फरमाइश मत करो। मतलब ये है कि देखें, कोई शागिर्द जो है अपने उस्ताद से कह सकता है कि तुम मेरे लिए खाना लेके आओ, कितनी शर्म आती है। इसी तरह अब आपके सामने कोई बड़ा इंसान आ जाए, कोई हुक्मरान आ जाए, आप उसको कह सकती हैं तुम मेरे लिए कुर्सी लेकर आओ कि मैं यहाँ बैठ जाऊं? कभी भी नहीं कहेंगे। आप उसकी फरमाबरदारी में खड़े रहेंगे, क्योंकि वो बुरा। अल्लाह से आप कह रहे हो, जिसने ज़मीन पर रिज़्क़ के ढेर लगाए हुए हैं, कि हमें अब ट्रे में रख के खाना भेजे। और फिर अल्लाह इस तरह की अगर स्पेशल मौजज़े करता है कि ठीक है मैं कर देता हूँ, तो फिर मेरी आजमाइश भी सख्त है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह अल्लाह एक ऐसी हस्ती है, कायनातों का अल्लाह मालिक है, बादशाहों का बादशाह है, तुम मुझसे कह रहे हो कि हमारे लिए खाना लेके आओ, हमारे लिए खाना उतार दो। तो इस तरह की बातें ना करो, बल्कि अल्लाह ने जो हुक्म उतारे हैं ना, उनकी फरमाबरदारी करो। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं 113 में कि उन्होंने कहा हमारा मकसूद कुदरत इलाही का इम्तिहान नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि इसमें से खाएं और हमारे दिल आराम पाएं, और हम जान लें कि तूने जो कुछ बतलाया वो सच था, और इस पर हम गवाह हो जाएं। अब देखें ना, इस तरह की बातें जब वो करेंगे हमारी, तो जो नबी है वो तो बहुत मासूम होते हैं, वो तो वही कुछ जानते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बताते हैं, और वो चाहते हैं कि मेरे सारे साथी ईमान ले आए। जब उन्होंने ये लालच दी है, तो फिर नबी तो पहले ही लालची होते हैं इस बात के कि सारे ईमान ले आए। तो वो कहते हैं कि हम तो, हमारा दिल में और ईमान आ जाएगा जब अल्लाह ताला हमारे लिए खाना भेजेगा। इस पर मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए अल्लाह, ए हमारे रब, हम पर आसमान से एक ख्वान भेज दे कि इसका आना हमारे लिए और हमारे अगलों पिछलों के लिए ईद करार पाए, और तेरी तरफ से एक निशानी हो, हमें रोज़ी दे, तो सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारे लिए ख्वान भेजूंगा, लेकिन जो शख्स इसके बाद भी इनकार करेगा तो मैं इसे अजाब दूंगा, ऐसा अजाब कि तमाम दुनिया में किसी आदमी को भी वैसा अजाब नहीं दिया होगा। और फिर जब अल्लाह कहेगा ए मरियम के बेटे ईसा, क्या तूने लोगों से ये कहा था कि अल्लाह को छोड़कर मुझे और मेरी माँ दोनों को इलाह बना लो? ईसा जवाब में अर्ज़ करेंगे ए अल्लाह, तेरे लिए पाकीज़गी है, मुझसे ये बात कैसे हो सकती है कि मैं ऐसी बात कहूँ जिसके कहने का मुझे हक़ नहीं? अगर मैंने ये कहा होगा तो ज़रूर आपको मालूम होगा, तो मेरे दिल की बात जानता है, मुझे तेरे ज़मीर का इल्म नहीं, मतलब आपके दिल में क्या है अल्लाह मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरे दिल की बातें सारी जानते हैं। तू ही है कि गायब की सारी बातें जो है ना वो तू जानने वाला है। इन्ना का अंता अल्लामुल गयूब, कि अल्लाह ताला आपको पता है कि मैंने क्या कहा था। फिर हाँ, मैंने इनको सिर्फ वो बात कही जिसके कहने का तूने मुझे हुक्म दिया था कि ये कि अल्लाह की बंदगी करो। मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार वही है। जब तक मैं इनमें रहा इनका निगराने हाल था, जब तूने मेरा वक्त पूरा कर दिया, मुझे वफात दे दी, तो फिर तू ही इनका निगहबान था, और तू हर चीज़ को देखने वाला और इसकी निगहबानी करने वाला है।
اگر تو ان لوگوں کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں بخش دے تو تو سب پر غالب اور حکمت رکھنے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا آج وہ دن ہے کہ سچے انسانوں کو ان کی سچائی کام آئے گی، اور ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے رضا مند ہوا اور وہ اللہ سے رضا مند ہوئے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی دنیا کی اور آخرت کی۔ مطلب دنیا میں ہم جو کریں گے نا، سچے رہیں گے۔ سچے کیا؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو کہہ رہی ہے آ جاؤ میں تمہیں یہ دوں گی، جلدی سے آ جاؤ، تو بچہ آ گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنے بچے کو جب بلایا تھا تو کیا دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں کھجور تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا اور تم بچے کو یوں ہی بلاتی تو تم جھوٹی لکھی جاتی۔ اور ہم دیکھیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم والدین جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو ہم جھوٹ سکھاتے ہیں۔ یہ میں اور آپ نا یہی کرتے ہیں سارا دن کہ بس کوئی آیا تو وہ کہہ رہی نا کہ کہہ دو جا کے بیٹا، کہہ دو گھر نہیں ہے۔ تو بچہ اگر معصوم ہے، دیکھیں اتنے معصوم بچوں سے جھوٹ کہلانا، وہ معصوم بچہ کہے گا کہ ابا جان کہہ رہے ہیں، ہاں اب میرے ابا جان کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ تو یہ اس طرح ہم معصوم بچوں کو جو بالکل معصوم ہیں ہم خود جھوٹ سکھاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا اور 3 سال تک، آپ دیکھیں مجھے اپنے بچوں کا تجربہ نہیں تھا، میں بھول گئی ہوں، لیکن میں جب اپنے پوتے کو دیکھتی